اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببداية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دہائی واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت اس سے پہلے کہ اپنی مداشات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں جیسا کہ آپ سب مطلع ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے ہنگو میں ایک بلاست ہوا ہے کافی مومنین شہید ہو چکے ہیں اور کافی زخمی ہیں ابتدائی مجلس میں ہی ان مومنین کے لیے بالخصوص اور اسی طرح تمام شہدائے ملت جعفریہ شہدائے داداری شہداء پاکستان کے لیے شہدائے اہل بیت کے لیے ایک سورہ فاتحہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ایک صلوات عزیزان محترم سلسلہ گفتگو اصول دین اور اصول دین کی سب سے اہم اصل توحید آج اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عنوان گفتگو آج کی مجلس میں جو عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم اور بڑا حساس ہے. اہم اور حساس اس جہت سے کہ
تقریباً 2 دنوں میں ہم نے اپنا عقیدہ توحید قرآن اور اہل بیت کی نظر میں کیا ہے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم خداوند متعال کو واحد و احد مانتے ہیں، یعنی خدا کی ذات، خدا کی صفات، خدا کے افعال میں کسی کو کسی عنوان سے بھی شریک نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک خداوند متعال واجب الوجود ہے، یعنی جیسے وہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں، ویسے ہی اپنے صفات میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم خدا کو واحد اور احد مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک پوری کائنات سے اس کا جو رابطہ ہے، اس خالق کائنات سے اس کائنات کا وہ خالق و مخلوق کا رابطہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کائنات کی اعلیٰ اور ارفع ترین ہستیاں بھی اس کی مخلوق ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ البتہ مخلوقات میں مراتب کے قائل ہیں اور ان مراتب کو ہر ذی شعور انسان قبول کرتا ہے۔ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو انسان کہے اور اس حقیقت کو درک نہ کرے کہ اس کائنات میں ہر مخلوق ایک اپنا مرتبہ اور ایک اپنا مقام رکھتی ہے، اور اس ہستی میں جو انسان کو مرکزی مقام حاصل ہے وہ دوسری مخلوقات کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن ہم انسانوں میں بھی کچھ ایسی ہستیاں کہ جو روح کائنات ہے، جو فخر انسانیت ہے، جو انسانیت کے وجود کے باقی رہنے کا سبب ہے، ان کو اعلیٰ اور ارفع مانتے ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اس کائنات اور اس ہستی کی بقا کا سبب اگر ہم یہ کہیں کہ ہدایت انسانی ہے تو جب تک ہادی باقی ہے کائنات کے وجود کا فلسفہ باقی رہے گا، لہذا اس کائنات کی بقا کا سبب وہ انسان کامل ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن میں نے جو عرض کیا کہ جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ حساس بھی ہے اور اہم بھی۔ اس لیے حساس اور اہم کہا کہ بعض لوگوں نے اسی عقیدہ توحید کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب ان سے دلائل پوچھے جاتے ہیں تو وہ اسی نظریہ توحید کو بنیاد بناتے ہیں۔ ہم اپنے نقطہ نظر کو واضح کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگر کوئی غافل ہے، کوئی جاہل ہے تو وہ اس حقیقت کو سمجھے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو موحد ہے اس کو جہالت میں اس دائرہ اسلام سے خارج سمجھ کر پھر ان کے قتل کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ جو کچھ آج ہمیں قتل و غارت نظر آ رہی ہے اس کی سیاسی بنیادیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کی کچھ مذہبی بنیادیں بھی ہیں، اور وہ مذہب کی غلط تفسیر، غلط تعبیر، غلط توجیہ ہے۔ وہ جو عام غافل مسلمان ہے اسے بھٹکایا جاتا ہے کہ تم مشرکین کو، تم کافرین کو مارنے جا رہے ہو۔ یہ جو اولیاء کے درباروں پہ سلسلہ شروع ہوا اس کی بھی یہی بیس ہے، یہ بنیاد ایک دن میں قائم نہیں کی گئی۔ پہلے کہا گیا کہ جو بھی خدا کے علاوہ کسی کو کسی عنوان سے بھی اس سے مدد یا توسل کا قائل ہے وہ شرک کر رہا ہے، اور جو مشرک ہے وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے۔ وہ مارنے والا یہ سمجھ کے جا رہا ہے کہ میں اسلام کے لیے، میں خدا کے قرب کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ کوئی یہ فکر اسلام میں کوئی نئی فکر نہیں ہے۔ ہمیشہ منافقین نے جاہلین کو اپنے لیے اپنے آلائے دست بنایا ہے۔ دیکھیے اگر تاریخ میں منافقین نہ ہوتے تو خوارج کبھی ان کے چنگل میں نہ پھنستے، اور اگر یہ خوارج نہ ہوتے تو منافقین کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتے۔ میری بات کو سمجھیے گا، اگر وہ منافقین نہ ہوتے
تو یہ خوارج کا وجود بے مقصد تھا، اور اگر یہ خوارج ہوتے، وہ منافق نہ ہوتے تو یہ اس نتیجے تک نہ پہنچتے۔ انہوں نے اپنی چالاکی، مکاری اور عیاری سے ان کی جہالت اور ان کی بے بصیرتی سے فائدہ اٹھایا۔ یہ مخلص ہے لیکن بصیرت نہیں رکھتے، وہ چالاک، مکار اور عیار ہے لیکن اخلاص نہیں رکھتا۔ منافق دو روح ہے، اور دو روئی کر ہی وہ سکتا ہے جو ہوشیار ہو، جو زیرک ہو، اس کے پاس عقل ہے۔ البتہ مولا کائنات نے جب پوچھا گیا مولا یہ آپ کے دشمنوں کے پاس، یہ امیر شام کے پاس کیا ہے؟ عقل ہے؟ مولا نے فرمایا عقل ہے لیکن عقل شیطانی ہے، شیطنت ہے۔ یعنی یہ انکار نہیں کیا کہ وہ مکاری سے، وہ ہوشیاری سے یہ کام نہیں کر رہا۔ تو آج ان دشمنوں کا جو مقابلہ جن سے ہمارا ہے، یہ آلہ دست ہے، دست پیچھے ہے۔ جب تک امت اس دست کو نہ توڑے گی یہ آلہ دست پیدا ہوتے رہیں گے۔ لہذا امت کو ان دونوں کے چنگل سے آزاد کرانا ہے۔ جہالت کا مقابلہ علم سے، بصیرت سے کیا جاتا ہے۔ یہ جذبات اور احساسات سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہاں بصیرت چاہیے، یہاں علمی بصیرت چاہیے، یہاں مالک اشتر کا کردار چاہیے۔ دیکھیے جس کی تلوار پر علی کی بصیرت قابض تھی، غالب تھی، وہ تلوار بربنائے عادت نہیں چلاتے تھے، بربنائے عبادت چلاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دشمن کے خیمے تک پہنچے اور حکم علی آیا تو اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو تلوار چلاؤں گا، چونکہ اگر وہاں مالک حکم علی کے باوجود بھی تلوار چلاتے تو ان کے جذبات کی تسکین تو ہو جاتی لیکن شریعت باقی نہ رہتی۔ یہ پتہ نہ چلتا شیعہ علی کون ہوتا ہے۔ شیعہ علی وہی ہوتا ہے جس کے جذبات و احساسات پر علی کی حکومت ہو، مولا کی حکومت ہو، ولی خدا کی حکومت ہو، ولی زمان کی حکومت ہو۔ اور کو اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچا، لیکن مولا کائنات نے ایک جملہ کہا، نہج البلاغہ پڑھ لیں، ان خوارج کے بارے میں مولا نے کہا کہ یہ خوارج، ان کی مثال بڑی عجیب تعبیر ہے اور بڑی سخت۔ مولا فرماتے ہیں ان کی مثال اس تیر کی طرح ہے جس کی کمان کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ یہ ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ ہر دور کی کتاب ہے، یہ 1400 سال پہلے کی کتاب نہیں۔ یعنی علی فرما رہے ہیں ہر دور کے خوارج کو پہچاننے کا ذریعہ یہ ہے کہ یہ تیر ہے، یہ کمان نہیں۔ ان کی کمانیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، یہ صرف چلنے والے تیر ہیں جنہیں پتہ نہیں کس کے لیے چل رہے ہیں۔ ہاں آج بھی جن کے پاس بصیرت علوی ہے انہوں نے اس دور کے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ ہمیں بھی ان سے درس لینا ہے، ہمیں بھی ان سے سبق لینا ہے۔ اس دور میں جنہوں نے اس دور کی یزیدیت کو، خارجیت کو، منافقت کو شکست دی ہے، ہمیں ان کے حالات و واقعات کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ انہوں نے اس دور کی یزیدیت کا مقابلہ کیسے کیا۔ اور ہاں یہ مشکل مرحلہ صرف آپ پر نہیں آیا، جہاں بھی شیعت نے آج طاقت پکڑی ہے، اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو ایک دو دن میں وہ باعزت اور باوقار نہیں بنے، قربانیاں دینی پڑیں۔ آپ اپنے پڑوسی ملک کی تاریخ پڑھ لیں، آپ لبنان کی تاریخ پڑھیں، وہاں سب سے کمزور کمیونٹی شیعہ تھی، سب سے کمزور، لیکن سید موسیٰ صدر کا جانا، ڈاکٹر چمران کا جانا، اور وہاں پر آج جو آپ کو حزب اللہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے یہ نتیجہ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جدوجہد ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پڑھیں ان کی جدوجہد۔ شیخ نعیم قاسم جو ابھی سید حسن رسول اللہ کے بعد سیکنڈ ہے، ان کی کتاب ہے حزب اللہ پر، وہ لیں اور ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کس جدوجہد کے ساتھ یہاں تک پہنچے۔ ہم نے آج ہم ایک بڑے مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہمارا ملک بھی خطرات کا شکار ہے اور ہمارا مکتب بھی، بیرونی دشمن بھی اور درونی دشمن، ان دونوں کا مقابلہ کرنا ہے بصیرت سے، وحدت سے، شجاعت سے۔ وحدت، بصیرت اور شجاعت، یہ تینوں چاہیے۔
اور جیسا کہ میں نے کہا صرف شجاعت ہو بصیرت نہ ہو کوئی فائدہ نہیں، صرف بصیرت ہو وحدت نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں وحدت، بصیرت اور شجاعت بہادری کے ساتھ، جرت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اس دشمن کو پہچاننا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ تیر چلانے والی کمانیں کہاں ہیں، ان کمانوں کو توڑنا ہے۔ اور یہ آلہ دست ہے، آلہ دست توڑو گے تو فائدہ نہیں جب تک دست نہیں توڑو گے۔ اپنے اس جدوجہد کو باہدف اور بامقصد بنائے اور حقیقی دشمن کی طرف متوجہ کریں۔ یہ چند گزارشات کرنا ضروری تھی، اس واقعے کے تناظر میں ایک سلوات پڑھ لی۔ اب وہ موضوع گفتگو میں نے عرض کیا حساس موضوع اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے کمیونٹی کو یہ کہہ کے کہ یہ شرک کر رہے ہیں دائرہ دین سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو خارج کر رہا ہے اس کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں، ہمیں ان دلائل کا جائزہ لینا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ کس دلیل کے تحت، وہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان ہر نماز میں یہ اعلان کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کہا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر یہ دوسروں سے مدد مانگنے کا کیا آپ کا فائدہ ہے اور کیوں مانگتے ہیں؟ ان کا اعتراض یہ ہے چونکہ جس طرح عبادت میں شرک ہے، کسی غیر کو لانا، اسی طرح کسی غیر سے مدد مانگنا یہ بھی شرک ہے۔ یہ ہے بنیادی نقطہ نظر جس کی بنیاد پر یہ نظریہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جو بھی غیر اللہ سے مدد مانگے وہ مشرک ہے، وہ دائرہ دین سے خارج ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اس بات تک ہم بھی متفق ہیں کہ جو غیر اللہ سے مدد مانگے وہ مشرک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں غلطی تمہاری یہ ہے ہم جن سے مدد مانگ رہے ہیں اگر وہ غیر اللہ ہوتے، اگر وہ اللہ کا غیر ہوتے تو کبھی نہ مانگتے۔ خدا کی قسم جو گفتگو جاری ہے انشاءاللہ، آپ متوجہ ہیں، ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں۔ میں چاہتا ہوں لیکن میں نعرے کا مخالف نہیں ہوں، کہیں یہ نہ سمجھنا پچھلی دفعہ میں نے روکا تو بعد میں بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا اور فون بھی کیا، نہیں، میں کہتا ہوں نعرے کا جو مورد ہے اس جگہ نعرہ آپ کے دل سے اٹھے۔ ایک ہوتا ہے مجبوری کا نعرہ، ایک ہوتا ہے جو خود ساختہ نعرہ ہوتا ہے۔ میں خود ساختہ اور جذبات اور احساسات اور بلبلے کے نعرے کا قائل ہوں، خود ساختہ نعرے کا قائل نہیں ہوں وہ جو مجبوری میں لگائے۔ میری طرف متوجہ رہیں، جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں خدا کی قسم تم ٹھیک کہتے ہو کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اگر انہیں غیر اللہ سمجھتے، اگر انہیں اللہ کا غیر سمجھتے۔ اب غیر اللہ کے بھی دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ جس سے مدد مانگ رہے ہو اسے اللہ سمجھ کر مانگو، ایک یہ ہے جس سے مانگ رہے ہو اس کو اللہ سے بیگانہ سمجھ کے مانگو۔ میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اللہ کے غیر ہوتے تو نہ مانگتے۔ خدا کی قسم جو اللہ کے غیر تھے ہم نے کبھی ان سے مدد نہیں مانگی۔ جو اللہ کے غیر ہیں ان سے کبھی مدد نہیں مانگی۔ وہ اللہ کے غیر چاہے 1400 سال کے پہلے کے ہیں چاہے آج کے ہیں، خدا کی قسم ہم نے جب بھی ان سے مدد مانگی انہیں اللہ کا سمجھ کے مانگے ہیں، یا انہیں غیر اللہ سمجھ کے کبھی نہیں مانگے۔ لیکن اب مسئلہ چونکہ حل کرنا ہے، اس مسئلے کو اپنے نوجوان بھائیوں تک پہنچانا ہے تو کچھ تمہیدی جملے عرض کرنا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو اصل مسئلہ بتا دیا کہ آیت یہی پیش کی جاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب گاڑیوں پر بھی لکھا ہوتا ہے، چاہے ظاہر ہم اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک نے لکھا یا علی مدد تو دوسرے نے فوراً لکھ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا آپ نے لکھا یا علی مدد اس نے لکھ دیا یا اللہ مدد۔ اب میرے یہ جملے نہیں ہیں لیکن ایک پاکستان کے خطیب نے بڑے اچھی بات کہی، بڑا معقول خطیب ہے اس لیے اس کی بات نقل کر رہا ہوں ورنہ نہ کرتا۔ وہ کہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے کہا یا علی مدد
لوگوں نے کہا یا اللہ مدد، یعنی سارے قبول کر رہے ہیں کہ علی کے مقابلے پر انہیں کوئی بندہ نہ ملا۔ اب علی کے مقابلے پہ یا اللہ مدد ہی لکھا۔ اب میں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد لکھ کر انہوں نے قبول کر لیا کہ مدد یا اللہ کرتا ہے یا علی کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ علی مدد کیوں کرتا ہے، کیسے کرتے ہیں؟ اب اس مسئلے کو حل کر، پہلا سوال جس کا جواب ڈھونڈنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان مدد مانگے کیوں؟ انسان کو توسل کی، وسیلے کی، مدد کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلا سوال تو یہ، آیا ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ اب قرآن، آیا انسان کو مدد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ پہلا سوال ہے، اور یہ سوال ہر انسان سے ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اس کا جواب کہاں ہے؟ انسانی زندگی سے شروع کرو، جہاں سے انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کے آنے سے پہلے اس کا اعلان کر دیا، خلق الانسان ضعیفا۔ اللہ نے کہا میں نے انسان کو ضعیف بنایا۔ ضعیف یعنی کمزور، جو کمزور ہوتا ہے اسے طاقت کی مدد چاہیے، طاقتور کی مدد چاہیے۔ تو اللہ انسان کو خلق کرنے سے پہلے اعلان کر رہا ہے کہ تجھے قدم قدم پر مدد چاہیے، ورنہ میں تجھے ضعیف خلق نہ کرتا۔ توجہ، انسان اس دنیا سے اس دنیا میں آیا، بھیجنے والا وہ اس کی مرضی سے آیا، لیکن آنے سے پہلے دو سہارے، ماں باپ کی صورت میں، اگر یہ نہ ہو تو آ نہیں سکتا۔ نہیں، اس کی قدرت کو نہیں کہہ رہا، آنے والے کو کہہ رہا ہوں کہ آنے سے پہلے سہاروں کا محتاج بنا دیا، آنے سے پہلے محتاج بنا دیا۔ آیا، اب اس دنیا میں آیا، دو ہاتھ لے کے آیا، دو آنکھیں لے کے آیا، زبان لے کے آیا، کان لے کے آیا، پاؤں لے کے آیا، لیکن عمل نہیں کر سکتا۔ اتنا ضعیف، ہاتھ ہیں ہلا نہیں سکتا، پاؤں ہیں چل نہیں سکتا، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا۔ اتنا ضعیف، دیا سب کچھ لیکن استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اللہ دے کر پھر درس دے رہا ہے کہ اگر تیری ہوتی تو آتے ہی استعمال کرتا۔ ہائے ہائے، جس نے دی ہے قدرت بھی اسی کے لئے ہے، اگر وہ نہ چاہے تو یہ اسی طرح کمزور رہ جائیں گے۔ توجہ، آیا آزاد لے کے آیا، استعمال نہیں کر سکتا، اتنا کمزور، اتنا ضعیف۔ یا اللہ ایک طرف اسے خلق کیا، ضعیف بھی بنایا، اسے زبان دی لیکن بول نہیں سکتا، آنکھیں ہیں اشارہ نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ ہے، دیکھنے سے مراد آنکھیں ہیں اشارہ نہیں کر سکتا، پاؤں ہیں چل نہیں سکتا، دماغ ہے استعمال نہیں کر سکتا، کان ہے ایسی آواز کو سن نہیں سکتا۔ تو یا اللہ اسے وہ زبان کون سی دی ہے جس سے یہ توجہ مبذول کرائے گا؟ اللہ نے کہا وہ زبان دی ہے جو ہر کوئی بولے گا۔ وہ کیا زبان ہے؟ توجہ میرے دوست، میرا جملہ ضائع نہ ہو۔ اللہ نے خلق کیا، دو سہارے دے دیے، ایک باپ ایک ماں، لیکن ماں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کے اس دنیا سے اس دنیا میں آنے کی علت باپ ہے، لیکن اس کے وجود کے باقی رہنے کا سبب ماں کو بنایا۔ ہائے ہائے، اسے سرچشمہ حیات جو دیا وہ ماں سے دیا، اور ماں کو کہا کہ وہ میری رحمت کا مظہر ہے۔ میری بات ضائع نہ ہو، پڑھے لکھے دوست ہیں، اللہ نے کہا ماں میری رحمت کا مظہر ہے۔ توجہ، ماں اولاد کے لیے اس کی رحمت کا مظہر۔ یا اللہ اس رحمت کو متوجہ کیسے کروں؟ زبان تو دی ہے، بول نہیں سکتا، تو فطرت نے ایک زبان دے دی کہ جب اس رحمت کو متوجہ کرنا ہے تو رو، جب اس رحمت کو متوجہ کرنا ہے تو رو۔ اللہ نے کہا میری رحمت متوجہ رونے والوں سے ہوتی ہے۔ اب ایک جملہ
جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہاں تک پہنچے گا آپ تک۔ عزیزو، ماں اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، لیکن اس کی رحمت کا دائرہ محدود ہے۔ یہ رحمت ہے صرف اولاد کے لیے، اولاد کے لیے۔ اب بچے کو اگر باقی رہنا ہے تو رو کر اس سے مدد مانگنا ہے۔ ادھر بچہ روئے گا، ادھر ماں متوجہ ہو جائے گی کہ اسے وہ سرچشمہ حیات سے منسلک کروں تاکہ زندہ رہ جائے۔ رو کر بتایا زندہ ہوں۔ توجہ، ماں رحمت ہے لیکن اولاد کے لیے۔ تو جس کی رحمت کا دائرہ محدود ہے صرف اولاد کے لیے، اس سے مدد مانگنا تو شرک نہ ہوا، اور جو عالمین کے لیے رحمت ہے، بڑی مہربانی، بس اس جملے پہ غور کیجیے گا، جو صرف بچوں کے لیے رحمت بنے، اگر اس سے بچہ مدد مانگے تو شرک نہ کہا جائے، اور جسے اللہ پورے عالمین کے لیے رحمت بنا دے۔ اگر ہم اس سے مدد مانگے، عزیزو، اب انسان دنیا میں آیا تو ضعیف 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 بنایا، کہا اب تو محتاج ہے ماں باپ کا محتاج بنایا۔ اب بچے نے ماں سے زندگی لی، بڑا ہوتا رہا۔ عزیزو، جب تک شعور نہیں آیا تھا، کبھی نہیں کہا ماں سے مدد نہیں لوں گا۔ 10 خواتین بیٹھی ہوئی تھی، جب بھی بھوک محسوس ہوئی بچے کو دوڑا، 10 میں سے ماں کو پہچان لیا، نہیں اس نے نہیں پہچانا، اس نے بتایا اس کی طرف جا۔ ہائے ہائے، کہا دے میں رہا ہوں لیکن دے اس کے وسیلے سے رہا ہوں۔ توجہ، عجیب ہے، جب تک شعور نہ آیا مدد مانگتے رہے، جیسے ہی شعور کی منزل میں قدم رکھا کہنے لگے اس سے بھی مدد شرک، اس سے بھی شرک، اس سے بھی شرک۔ تو یاد رکھو، جب تک معصومیت تھی مدد کے قائل تھے، جب تک معصومیت تھی مدد کے قائل تھے، جیسے ہی معصومیت سے نکلے گناہ کی دنیا میں قدم رکھا، تکلیف کی دنیا میں قدم رکھا، اب کہنے لگے یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک۔ تو شرک یہ نہیں، اب جس دنیا میں قدم رکھ رہا ہے، پہلے چونکہ معصوم تھا، شیطان کی دسترس سے دور تھا، ہائے ہائے، اب شیطان نے گھیر لیا تو اب خدا سے دور کیسے کرے گا جب تک بندگان خدا سے دور نہ ہو؟ خدا سے دور کیسے ہوگا؟ تو عزیزو توجہ، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بچہ دنیا میں آیا، آنے سے پہلے سہارا، اچھا اب پڑھانا چاہتے ہو، عالم بنانا چاہتے ہو، مہذب بنانا چاہتے ہو، یا اللہ تو نے یہ کہا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن یہ تو خالی ذہن، اللہ نے کہا آیا کوئی علم لے کے نہیں آیا، یا اللہ کیوں علم دے کے نہیں بھیجا؟ تاکہ پتہ چل جائے علم میں بھی محتاج، وہاں ماں باپ کا یہاں استاد کا۔ اچھا چلو چھوڑو، عملی زندگی میں آیا، اب خود کفیل ہو جاؤ، نہیں گھر بنانا ہے انجینئر بلاؤ، یہاں سے وہاں جانا ہے ڈرائیور کو بلاؤ، یا گاڑی کو چلاؤ، گاڑی کا ذریعے پہنچو۔ تو دیکھیے یہ مشاہدے کی دلیلیں دے رہا ہوں، قدم قدم پر محتاج، قدم قدم پر محتاج۔ اب کسی نے زندگی میں نہ کہا کہ ہم اس دنیا سے اس دنیا میں آئے سہارا، اس دنیا میں چل رہے ہیں سہارے کے ساتھ۔ جب ہی ہم یہ دلیل دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو زندگی کا مرحلہ ہے، ہم کہتے ہیں اس مادی زندگی کو بغیر وسائل کے نہیں چلایا جا سکتا، بغیر وسیلے کے نہیں چلایا جا سکتا۔ بھائی اس دنیا میں اس دنیا سے اس دنیا میں وسیلے کے ذریعے آئے، اس دنیا سے اس دنیا میں وسیلے سے آئے، اور اس دنیا سے اس دنیا میں بغیر وسیلے کے چلے جاؤ گے نہیں۔ اب ایک جملہ کہوں، خدا کی قسم، خدا نے اسی لیے کہا وہاں جا کے کسی کو پتا چلے تو کہے مجھے پتا ہی نہیں تھا، نہیں، اللہ نے کہا جن کے ذریعے وہاں سے یہاں آئے ہو وہ ہے ماں باپ، اور جس کے ذریعے یہاں سے وہاں جاؤ گے وہ ہے امام۔ لہذا اس نے بھی یہی کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہاں ہر کسی کو امام سے بلائیں گے۔
زندگی کا مشاہدہ خود بتا رہا ہے، قدم قدم پر محتاج ہیں وسیلے کے. لیکن میں مسئلہ حل کروں گا، یہ تمہیدی جملے ہیں، اسے ذہن میں رکھو. ماں باپ سے مدد مانگی سب مانگتے ہیں، اور کسی نے شرک نہ کہا. اب دلیل کیا دیتے ہیں؟ اسی دلیل سے ہم نے استفادہ کرنا ہے. توجہ فرمائیے. استاد سے مدد مانگی، کسی نے شرک نہ کہا. زندگی کے تمام امور میں دوسروں سے مدد لی، کسی نے شرک نہ کہا. توجہ. اب وہ تو تھی دنیا کے مسائل. آؤ قرآن. اب اگر صرف لفظ مدد سے ہی آپ نے کسی پہ شرک کا الزام لگانا ہے تو میں اپنی بات نہیں کرتا، میں انبیاء کی بات نہیں کرتا، خدا کی بات کرتا. خدا مخاطب ہے مومنین سے. خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. ایمان والو اگر اللہ کی مدد کرو گے، قرآن ہے، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کروں گا. یہ دوسرا جملہ علماء کہتے ہیں بتا رہا ہے کہ اللہ محتاج نہیں، چونکہ جو محتاج ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہی نہیں کہ تم میری مدد کر میں تیری کروں گا. وہ تو صرف مدد مانگتا ہے، مدد دیتا نہیں. اللہ نے دوسرے جملے میں پہلے جملے کی وضاحت کی، لیکن شرط تو ہے، شرط ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. اب لفظ مدد تو آ گیا، اور مدد مانگنے والا کوئی شیعہ نہیں، سنی نہیں، بریلوی نہیں. مدد مانگنے والا وہ ہے. ہائے ہائے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس عقیدے میں خدا ہمارے ساتھ ہے. اب شرک کفر کا الزام سوچ سمجھ کے لگانا، جس توحید کی بنیاد پہ لگا رہے ہو کہیں وہی صدمے نہ آ جائے. توجہ. تو اب ان تنصروا اللہ، مدد کا لفظ تو آ گیا. اللہ کہتا اگر میری مدد کرو گے کروں گا. یہ دو جگہ ہیں جہاں اللہ نے تقاضا کیا. ایک یہاں کہا میری مدد کرو کروں گا. دوسری میں نے ہادی چینل میں یہ پڑھی تھی آیت، تو خدا کہتا ہے مجھے قرضہ حسنہ دو. اقرض اللہ قرضا حسنہ، مجھے قرضہ حسنہ دو، یضاعف، میں اضافہ کر کے دوں گا. اضافہ کر کے یہاں بھی بتایا میں محتاج نہیں. جو محتاج ہوتا ہے وہ اضافے سے نہیں دیتا. وہی وعدہ ہے مجھے قرضہ حسنہ دو، اضافہ کر کے دوں گا. یا اللہ نہ تو مدد کا محتاج لیکن مانگ رہا ہے، نہ تو قرضے کا محتاج لیکن مانگ رہا ہے. کہا بتا رہا ہوں نہ مدد مانگنا ہر جگہ کمزوری کی علامت ہے، نہ قرض مانگنا ہر جگہ کمزوری کی علامت ہے. کہا چونکہ میرے دو ولی، ایک قرض مانگے گا ایک مدد مانگے گا، ایک کربلا میں مدد مانگے گا اور ایک یہودی سے قرض مانگے گا. کہا نہ قرض مانگنا کمزوری ہے نہ مدد مانگنا کمزوری ہے ہر جگہ. میرے دونوں ولی مانگے تو اعتراض نہ کرنا. لیکن اب لفظ تو ہے، اب یہ تمام گفتگو کو سمیٹتے ہیں. مسلمان بھائی اس کا جواب دیتے ہیں، وہ ان کا نقطہ نظر بھی پیش کرنا چاہیے اور اس کا جواب. وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ سے مدد، یہ اللہ جو کہتا ہے میری مدد کرو، اس کا معنی کیا ہے؟ توجہ. وہ کہتے ہیں ماں باپ سے مدد اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بنایا. توجہ. کہتے ہیں اللہ نے ماں باپ بنائے، ہم نے تو نہیں بنائے، اللہ نے ہمیں ان کے پاس بھیجا، اللہ نے بنائے لہذا اس لیے مانگ رہے ہیں. تو بس یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ جسے اللہ بنائے اس سے مدد مانگنا شرک نہیں. اگر آپ کا یہی مبنا ہے، یہی بنیاد ہے تو قائم رہے. ہم کہتے ہیں جو خدا کا بنایا ہوا ہو اس سے مدد مانگو. اب اگر کسی کے پاس خدا کے بنائے نہیں ہیں تو ہم پر کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ نہیں توجہ فرمائیے گا. اب اگر خدا کے بنائے نہیں ہیں تو ہم پر اعتراض نہ کرے. آؤ ہم سے سوال کرو، جن سے ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ خدا کے بنائے ہیں یا نہیں ہے؟ توجہ. کہا چونکہ اللہ نے بنائے اس لیے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. ان تنصروا اللہ کا اللہ کہتا ہے میری مدد کرو. مانا کیا؟ کہ میں نے تمہیں یہ طاقت دی، میں نے تمہیں یہ قوت دی، میں نے تمہیں یہ قدرت دی. اس قوت کو، اس طاقت کو، اس قدرت کو میرے لیے استعمال کرو، میری راہ میں میری دی ہوئی طاقت کو استعمال کرو. یہی کہتے ہیں. بس پتا چلا اللہ جس کو مدد کو مانگ رہا ہے اپنی قوت کو مانگ رہا ہے، تم سے نہیں مانگ رہا، تم سے نہیں مانگ رہا. اللہ کہتا ہے میں نے دی ہے لہذا میری راہ میں خرچ کرو. بس اگر کوئی ایسی ہستی مل جائے جو اپنی ساری زندگی اس کے لیے دے دے تو اب اس کی زندگی اس کی نہیں ہے، اب اس نے دے دی ہے. توجہ. اس نے دے دی ہے. بس دلیل یہ پیش کی گئی کہ جس سے مانگو پہلے یہ دیکھو کہ اسے کس نے دی.
نے دی ہے، توجہ، کس نے دی ہے؟ اگر آپ کی اس دینے والے پہ نظر ہے، حقیقی مصدر اسے مان رہے ہیں، تو کہتے ہیں اس سے مانگنا شرک نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہی نقطہ نظر ہے تو آؤ اس نقطہ نظر کے تحت اب ہر مسئلے کو حل کرو اور ایسے مسلمانوں پر شرک کی تہمت نہ لگاؤ۔ ہم یا رسول اللہ مدد یا علی مدد جو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ 3 معنی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ان میں سے 2 معنی نہیں ہے، ایک ہے۔ اگر اس معنی میں ہے ہر جگہ کہو، کوئی شرک نہیں۔ پہلا معنی کسی سے مدد مانگنے کا یہ ہے انسان اصل کا انکار کر دے، انسان کا یہی ہے وہ ہے ہی نہیں، یہ شرک نہیں، یہ کفر ہے۔ کوئی کہتا خدا ہے ہی نہیں، یہی ہے، توجہ، اب یہ شرک نہیں، شرک میں برابری ہوتی ہے، یہ تو برابری نہیں کر رہا، یہ تو اس کا انکار کر بیٹھا، یہ کہا یہی ہے وہ ہے ہی نہیں، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اور کوئی شیعہ بھی ایسے مدد مانگتا ہے اس کا انکار کر کے۔ اچھا، دوسرا طریقہ، وہ کہتا ہے وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بھی ہے، بس وہ کہتا ہے یہ اس کے برابر ہے، یا وہ یا یہ، وہ کہتا ہے یا اللہ یا یہ، نہیں یہ بھی نہیں، یہ شرک ہے، چونکہ برابر میں لے آیا۔ تیسری مدد کا طریقہ کیا ہے جو ہمارا نظریہ ہے، ہمارے علماء نے پیش کیا، وہ کیا ہے؟ نہ اس کا انکار کر کے، نہ اس کے مقابلے پر، اس لیے اس سے مانگو کہ اس نے طاقت دی ہے، اس لیے مانگو کہ اس نے طاقت دی ہے، اور اس کی دی ہوئی طاقت سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ یہ دعویٰ بار بار کر رہا ہوں، دلیل، میں کسی مومن کی دعا نہیں پڑھ رہا، میں کلیم اللہ کی دعا قرآن سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک نبی کہہ رہا ہے رب شرح لی صدری، یا اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، میرے فہم و فراست عطا فرما، میری زبان میں لکنت دور کر تاکہ میری بات لوگوں تک پہنچے۔ یہ تھی دعا کو آگے بڑھایا، وجعل قرار دے لی میرے لیے وزیرن ایک مددگار، وزیر کہتے ہیں زور کمر کو، مددگار قرار دے، مددگار قرار دے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، نبی یہ نہیں کہہ رہا مدد کر، نبی کہہ رہے مددگار دے، مددگار دے، مدد نہیں کہہ رہا، اور اس کا نام بھی لے رہا ہے جسے مدد کے لیے مددگار کے طور پہ بلا رہا ہے۔ کون ہے؟ ہارون، نام ہارون، اخی میرا بھائی ہے، اسے میرا مددگار بنا۔ خدایا آؤ موسیٰ کے دربار میں چلے، موسیٰ تو نبی ہے، کلیم اللہ ہے، خدا پر یقین نہیں، یہ خدا سے مددگار مانگ رہا ہے، مدد مانگ۔ کہا اگر خود مانگوں تو شرک ہے، اگر وہ دے تو عین توحید ہے۔ اگر خود بناؤں تو یہ شرک ہے، اگر وہ دے عین ایمان ہے۔ توجہ، اس نے مانگا خاندان سے، اور میرے رسول نے مانگی کیسے؟ ربنا اخرجنا مخرج صدقا، خدایا مجھے صداقت کے ساتھ نکال، مجھے سلامتی کے ساتھ اس مکے سے نکال، سلامتی کے ساتھ مدینے میں داخل کر، وجعل لنا من لدنک، مجھے اپنے گھر سے دے، اپنی طرف سے دے، سلطانا طاقتور، نصیرا مددگار، وہاں بھی مددگار یہاں بھی مددگار۔ نہیں، مسئلہ بھی حل نہیں ہوا۔ آؤ جہاں سے تبلیغ اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، میں اپنی روایت نہیں پڑھ رہا، میرے شیعہ سنی برادران دونوں نے لکھا، رسول اپنوں کے سامنے کھڑے ہوئے اعلان کیا، ایوکم، کون ہے تم میں، یعاذرنی، جو عربی جان جائے، چونکہ طالب علم بھی آتے ہیں، میرے لیے یہ سعادت ہے، اور واقعی میں بعض اوقات کی جسارت ہوتی ہے ان کی موجودگی میں، بعض گفتگو جو ہوتی ہے، یعاذرنی، کون ہے تم میں، یعاذرنی، جو میری کمر مضبوط کرے، علی ھذا الامر، امر سے مراد اسلام ہے۔ رسول پہلی دعوت اسلام میں کہہ رہے ہیں تم میں کون ہے ایسا جو تبلیغ دین میں میری مدد کرے، میری مدد کرے۔ یا رسول اللہ دین اس کا اور مدد ان سے، کہا نہیں ان سے نہیں مانگ رہا، انہیں سنا رہا ہوں، مانگ اسی سے رہا ہوں، اس نے جسے مددگار بنا
کوئی نہیں بولے گا. تو تبلیغ دین کا آغاز کیا مدد سے. اب خدا کی قسم ہم نے جسے مددگار بنایا اس کا بنایا ہوا ہے. اسی لیے ہم میں جہاں توکل ہے وہاں توسل ہے. ہاں شیعہ وہ ہے جو نہ توکل سے ہاتھ اٹھائے نہ توسل سے. لیکن فرق ہے. مورد دیکھیے یہ توکل کا ہے یا توسل کا. توکل کی جگہ پہ توسل نہ رکھو, توسل کی جگہ پہ توکل نہ رکھو. یہ شناخت رہے جہاں مدد مانگنے کا مورد ہے وہاں مدد مانگو, لیکن جہاں توکل کا مورد ہے وہاں توکل سے کام چلے گا, توسل سے نہیں. توجہ توسل کی شرائط ہیں. یہ وسیلہ یہ مدد بغیر شرط کے نہیں, اس کی حدود ہیں. اور یہ مدد آتی ہے خدا کی قسم آئی ہر دور میں آئی. میں دور راہ تو لے کے نہیں جاؤں گا, اس دور کی بات کر رہا ہوں. اس دور کی سب سے بڑی دنیا کی ایشیا کی سب سے بڑی طاقت چند 100 لوگوں سے ٹکرائی اور انہوں نے کہا کہ ہماری کامیابی کا راز ایک ہے کہ ہمارا وارث پردہ غیبت میں ہے. نہیں, یہ واقعہ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ ایک سپاہی کہتا ہے میں نے اسرائیل کے فوجی ایک ٹینک کو حملہ کرنے کے لیے لاکٹ لانچر اٹھایا. جنگ ہے. کہتے جیسے اٹھایا کیا دیکھتا ہوں دشمن کا ہیلی کاپٹر آ گیا, اس نے مجھے دیکھ لیا, میرے ہاتھ سے راکٹ لانچر گر گیا. اب وہ خود کہتا ہے, وہ سپاہی کہتا ہے, کہتے جیسے ہی گرا اب مجھے یقین تھا وہ مجھ پر میزائل چلائے گا اور مجھے مار دے گا. کہتے بے ساختہ میری زبان سے نکلا یا علی ادرکنی. ادھر سے میزائل چلا اور ادھر میری زبان سے نکلا یا علی ادرکنی. کیا دیکھتا ہوں میرے اور اس ہیلی کاپٹر کے درمیان جو میزائل آ رہا ہے ایک ہستی آتی ہے, دونوں ہاتھوں سے اس میزائل کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. میں حیران ہو کے دیکھ رہا ہوں, پوچھتا ہوں تو کون ہے؟ کہا وہی تو ہوں جسے مدد کے لیے پکار رہا ہے. مایوس نہ ہو, یہ امتحان ہے. اس امتحان سے جو کامیابی سے گزرے گا کامیابی اسی کا ہے. ہاں پریشان نہ ہوں, خدا کی قسم آپ بے وارث نہیں ہیں, آپ کا وارث پردہ غیبت میں ہے. ہاں اگر آپ بے وارث ہوتے تو آپ کو مٹا دیا جاتا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میرا اور آپ کا بارواں کہتا ہے کہ اگر ہم آپ سے نکاح کرم اٹھا لیں دشمن تمہیں کھا جائے. ہاں تمہارے دشمن بڑے جہاں خار ہیں, شر و کرب تمہارا دشمن ہے, وہ جو پوری دنیا میں سب سے بڑا دشمن تمہارا ہے. لیکن خدا کی قسم وہ مٹانا چاہتے ہیں اور یہ ذکر دن بہ دن اٹھتا جا رہا ہے. یہ علم ہے جو سرفرازی کی طرف جا رہا ہے اور اسے کوئی جھکا نہیں سکتا, چونکہ اس کو اٹھانے کا ذمہ ہمارا نہیں, اس کو اٹھانے والا وارث موجود ہے. یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا, ریکارڈ پہ بات ہے کہ ہاں اخبار میں نے خود پڑھا کہ جب اپنے پہلے دور میں احمدی نژاد گئے امریکہ میں یونائیٹڈ نیشن کے اجلاس میں, تو کہتے ہیں ایک صحافیوں کے ساتھ سوال و جواب ہو رہے تھے. کسی صحافی نے یہ سوال کیا امریکن نے کہ کیا وجہ ہے پوری دنیا ڈرتی ہے ان سے, آپ نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا میں سیاسی جواب نہیں دوں گا, اعتقادی جواب دوں گا, ایمانی جواب دوں گا. ریکارڈ پہ ہے. احمدی نژاد نے کہا کہ ساری دنیا کے ڈرنے اور ہمارے نہ ڈرنے کا ایک سبب ہے. کہا وہ جو ڈرتے ہیں وہ بے وارث ہیں, ہمارا وارث پردے میں موجود ہے. اب یہ تو میں نے بات دوست کی زبان سے عرض کی نا, اب دشمن کی زبان سے سن لو. یہ حزب اللہ کی جنگ کے بعد تل ابیب میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں پوری دنیا کے یہودی بلائے گئے جو ان کے روشن فکر لوگ ہیں, جو تجزیہ اور تحلیل کرتے ہیں.
بلایا گیا۔ موضوع یہ تھا کہ حزب اللہ کی کامیابی کا سبب کیا ہے، یہ موضوع تھا۔ کیا بڑے یہودیوں نے مختلف ذرائع بتائے۔ ایک یہودی نے تقریر کی جو ریکارڈ پہ آ گئی اور یہی بعد میں شائع بھی ہوئی۔ اس نے کہا کہ حزب اللہ کی کامیابی کو ان کے جنگی اور ان کی مہارت میں نہ ڈھونڈو، ان کی مہارت کو دوسروں سے زیادہ نہیں۔ اس نے کہا ان کی افرادی قوت میں بھی نہ ڈھونڈو، یہ تو کم ہے سب سے۔ کہا ان کی کامیابی کی بنیاد ان کے مذہبی اعتقاد میں ہے۔ اس کے سیم جملے دہرا رہا ہوں، کیوں؟ اس نے کہا اس کا ان کا تعلق جس مذہب سے ہے وہ ہے مذہب شیعہ۔ وہ کہتا ہے شیعہ وہ پرندہ ہے جس کے دو پر ہیں، ایک سرخ پر ایک سبز پر۔ کہتا ہے سرخ پر کا نام ہے شہادت، سبز پر کا نام ہے انتظار۔ کہتا ہے پوری دنیا کے کسی مذہب میں یہ دو نظریے ہیں ہی نہیں۔ سرخ پر شہادت انہیں کربلا سے ملی ہے، سبز پر انتظار انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ ایک پردہ غیبت میں ہے جو آئے گا۔ کہا یہ شہادت انہیں بتاتی ہے کہ زندگی یہ نہیں، زندگی وہ ہے کہ ہدف بن جائے خود چلے جاؤ۔ کہا اور وہ سبز پر انہیں یہ درس دیتا ہے کہ جو جد و جہد کرو گے یہ ناکام نہیں جائے گی، تم جد و جہد کرتے جاؤ۔ اگر زندگی میں نتیجہ نہ بھی پا سکے تو ایک آنے والا آئے گا اور نتیجے تک پہنچائے گا۔ یہ دشمن آپ کے بارے میں جانتا ہے، آپ کو نشانہ اس لیے بنا رہا ہے، دوسرے تو ویسے بن رہے ہیں، اصل نشانہ آپ ہیں، اصل نشانہ آپ ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم تاریخ میں مظلوم بنے ہیں، محکوم نہیں۔ میرا جملہ آپ تک نہیں پہنچا۔ ہم نے اپنے وجود کو درباروں کے سائے میں پروان نہیں چڑھایا، ہم نے درباروں کے سائے میں پروان چڑھایا ہے۔ خدا کی قسم ہماری تاریخ خون سے لکھی گئی ہے، درباروں میں نہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا۔ اگر ہماری تاریخ درباروں میں لکھی گئی ہوتی تو ہم نے بھی فتاوی عالمگیری ہوتا، فتوی امام صادق نہ ہوتا۔ نہیں، جو سمجھدار ہیں جو اس پہ غور کریں گے، پورا باب میں نے بند کر دیا۔ جو مذہب درباروں کے سائے میں پروان چڑھتے ہیں وہاں فتاوی عالمگیری نظر آتا ہے، اور جو درباروں سے ٹکراتے ہیں وہاں درباری نظر نہیں آتے، دربار سے ٹکرانے والے نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنی جد و جہد کو میدانوں میں لکھا ہے، اور وہ میدان غدیر ہو یا میدان کربلا ہو۔ ہم نے اس تاریخ کو ایسے ہی نہیں لکھا، ہم نے اپنے خون سے لکھا ہے، اور ہم اس کی آبیاری اپنے خون سے کریں گے، ہم اب اس کی آبیاری اپنے خون سے کریں گے، اور انشاءاللہ ہم گھبرائیں گے نہیں۔ یہ شہادت ہمارے لیے سعادت ہے۔ ایک مومن ایک عزادار کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ ادھر آنکھیں بند ہوں اور ادھر حسین آ جائیں۔ خدا کی قسم ایسی موت پر ہزاروں یہ زندگیاں قربان، جہاں زہرا کہے آؤ میرا بیٹے کا آزادار، تیرا کوئی قصور نہیں، تجھ سے کسی کی دشمنی ذاتی نہیں، تجھے اس لیے مارا ہے کہ تم میرے بیٹے کا آزادار ہے۔ وہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ رسول کہے، ہم قیامت کے دن رسول کے سامنے کہہ سکے یا رسول اللہ ہم پر حملے اس لیے نہیں ہوتے تھے، ہم سے دشمنی ہے، ہمارا قصور صرف یہ تھا تیرے بیٹے کا غم منانے کے لیے خود بھی آتے تھے، اپنی بہنوں کو بھی لے آتے تھے، اپنے پردہ داروں کو بھی لے آتے تھے۔ ایسی کون کو کچھ پا سکتا ہے؟ نہیں، یہ دعائے زہرا ہے، یہ دعائے زہرا ہے۔ اور یاد رکھو یہ آپ آتے نہیں، یہ لائے جاتے ہیں۔ ہر کوئی نہیں آ سکتا، خود چاہے نہیں، جسے حسین چاہتے ہیں وہ آتا ہے، وہ آتا ہے۔ آج جیسا کہ میں نے پچھلے سال بھی 3 محرم کو 4 محرم کی شب ہے، دل چاہتا ہے اسی ثانیہ زہرا کے بچوں کی شہادت کے 2 جوڑے۔ کیوں میں نے انتخاب کیا؟
میں نے ایک لفظ کہا ہے ثانی زہرا، ایک لفظ کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے چہرے نظر آتے ہیں، اس باتیں اس لیے کر دیتا ہوں۔ خدا کی قسم حضرت مریم کے بعد فخر مریم ہے حضرت زہرا، حضرت زہرا کے بعد ثانی زہرا ہے زینب، لیکن زینب کے بعد ثانی زینب کوئی نہیں۔ زینب کے بعد ثانی زینب کوئی نہیں۔ اور ایک جملہ کہوں سادات کرام کے لیے، میں کہتا ہوں سادات، آپ اس بی بی کا احسان قیامت تک یاد رکھیں، یہ آپ کی محسنہ ہے، اسلام کی محسنہ تو ہے، آپ کی خصوصی محسنہ ہے۔ کیوں؟ آج ہر سید سے پوچھو، کوئی کہے گا نقبی ہوں، تقوی ہوں، رضوی ہوں، کہیں گے نا، لیکن خدا کی قسم رضوی ملیں گے، نقبی ملیں گے، اگر نہیں ملے گی تو زینب کی اولاد نہیں ملے گی۔ اب میں یہ ذاکری نہیں کر رہا ہے کہ جملہ کہہ رہا ہوں، کہتا ہوں جب عاشور کا دن آئے نا، عاشور کا دن ڈھل رہا ہو، شام غریبہ آ رہی ہو، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہا کرو، اے ہماری دادی زینب ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ خدا کی قسم میری آقا زادی کو بھائی سے کتنی محبت تھی بتاؤ۔ کہتے ہیں جب جناب عبداللہ آئے ہیں نا چچا کے پاس، چچا میں چاہتا ہوں کہ میرے نکاح آپ کریں، میرے لیے زوجہ آپ ڈھونڈیں۔ کہا بیٹا تیرا تقوی مجھے اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ تجھے زینب تیری زوجیت میں دوں۔ کہا بیٹا تیری زوجیت میں زینب کو دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ چاچا حکم فرمائے۔ کہا بیٹا دنیا میں تین ہستیوں کے لیے بنی ہیں، یوسف یعقوب کے لیے بنا تھا، یوسف جدا ہوئے، یعقوب کی رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی۔ کہا زہرا مصطفیٰ کے لیے بنی تھی، رسول دنیا سے گئی، کسی نے زہرا کو مسکراتے نہ دیکھا۔ کہا تیسری ہستی جو ایک دوسرے کے لیے بنی ہے، کہا زینب حسین کے لیے بنی ہے۔ اور میرا کال میری ایک شرط ہے، اگر زندگی میں کبھی بھی حسین جانے لگے زینب کو نہ روکنا، ورنہ زینب مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ حوصلے سے دو جملے سنو، رونے والوں عزادارو، یہ بہن کو بھائی سے محبت کیسی تھی؟ نہیں، یہ بہن بھائی کی محبت نہیں، یہ اپنے وقت کے امام سے زینب کو محبت تھی۔ کتنی محبت؟ کہتے ہیں عربوں میں یہ رسم تھی، آج بھی ہے، کہ جب بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں نا، 3 دن کے بعد ماں بیٹی کو ملنے جاتی ہے، 3 دن کے بعد۔ کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ازدواج ہو گیا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر میں چلی گئی، 3 دن کے بعد علی صحن میں بیٹھ کے رونے لگے۔ فضا کی نظر پڑی، دوڑ کے قریب آئی، مولا اگر زہرا نہیں تو کیا ہوا، میں نے بھی تو زینب کو پانا ہے، مولا میں جاؤں گی۔ ادھر جناب فضا چلی، پہنچی جناب زینب کے گھر میں، کیا دیکھا؟ جناب زینب رو رہی ہے، قریب آئی، پیشانی کا بوسہ لیا، اور میری دادی نہ رو، ماں یاد آ رہی ہے۔ نہیں اماں، تو رو کیوں رہی ہے؟ اماں 3 دن ہو گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا۔ عزادارو جو 3 دن بھائی کو دیکھے بغیر نہ رہ سکے، اللہ جانے 70 قدموں پر 70 قدموں پر بھائی کو کیسے دیکھتی رہی، نوکے نیزہ پر بھائی کا سر کیسے دیکھتی رہی، یزید کے ہاتھ میں چھڑی اور حسین کے پاکیزہ اللہ۔ اسی لیے زینب نے کہا اور بھیا حسین اللہ کرے زینب مر جائے۔ بس عزاداروں میں نہیں پڑھتا شہادت، نہیں میری عادت نہیں ہے، سخت مسائل نہیں پڑھتا ہوں۔ 2 جملے سن لو۔ آئی زینب، دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، بھیا بھیا، یہ ذاکری کے لفظ ہوتے ہیں، بھیا جب بھائیوں پر مشکل وقت آ جائے پہلے صدقہ دیتی ہے، میں تجھ پر یہ 2 صدقے لے کے آئی ہوں، بھیا اگر قبول کرے تو مہربانی ہوگی، قیامت کے دن میں بھی زہرا کے حضور سرخرو ہو جاؤں۔
ماں نے روکا، بیٹو رک جاؤ، پلٹ کے دیکھا، کہا بیٹو تمہاری رگوں میں جعفر طیار کا اگر خون ہے نا تو زہرا کی بیٹی کا دودھ ہے، تمہارا نانا علی ہے، تم ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہو، باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہو، میرے لاڈلے بہادری کے ایسے جوہر دکھانا کہ دونوں کی بہادری نظر آ جائے۔ اور ایک جملہ کہا میرے بچوں اگر لڑتے لڑتے کہیں تمہیں فرات کی طرف جانے کا موقع مل جائے، بچوں پانی نہ پینا، کہا کیوں؟ کہا سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ میرے بھائی کے بچے پیاسے ہوں اور زینب کے بچے پانی پی لیں۔ ازاداروں آئے میدان میں، شہزادوں نے جنگ لڑی، شیخ ملعون عمر صاحب کہتے ہیں یہ ایسے نہیں آئیں گے تمہارے گھیرے میں، انہیں بچے نہ سمجھو، ان کی رگوں میں بنی ہاشم کا خون ہے، انہیں جدا کرو۔ جدا کیا گیا، بس ازاداروں زین سے زمین پہ آئے، ماموں ہماری مدد کو آئے، عباس آؤ میرے ساتھ۔ دونوں بھائیوں نے اپنے بھانجوں کو اٹھایا، ایک نے ان کو ایک نے محمد کو، آئے خیموں میں رکھا، اما فضا میری بہن زینب کو بلا کے لا۔ ادھر جناب فضا چلی، کہا آقا زادی ذرا خیموں میں آؤ، کیوں؟ کہا بیٹے آئے ہیں، کہا میں نے کوئی اس لیے تو نہیں بھیجے ہیں، کہا نہیں ایک دفعہ آ کے دیکھو تو صحیح۔ بس ازادارو زینب آئی، دونوں بچوں کو دیکھا، ہاتھ رکھا، کہا میرے بیٹوں میں سرخرو ہو گئی۔ بس ازادارو آخری جملے زحمت ختم کر رہا ہوں، خدا کی قسم مقتل کی کتابیں پڑھو، مقتل کی کتابیں پڑھو، 11 محرم کا دن چلا، ساری بیویاں مقتل میں آئی، اکبر کی لاش پہ جناب لیلا آ گئی، قاسم کے لاشے پہ جناب فروا آ گئی، اصغر کے لاشے پہ رباب آ گئی۔ خدا کی قسم 2 لاشیں ایسے تھے جن پہ رونے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک فوجی اشقیاء کا سپاہی سید الساجدین کے پاس آیا، کہا ان کی ماں ساتھ نہیں آئی، کہا یہ میری پھپھی جلال ہے، ابھی چاہا کہ اٹھ کے جاؤں، ادھر زینب اٹھی، کہا سجاد میں نے صدقہ دیا ہے اور میرا بھائی تیرا حصوں میں تقسیم، میں بچوں کو کیسے رو؟ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے آخر ایمان کا ظہور فرما، مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، مومنین میں اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ خدایا جو مومنین بیمار ہیں شفا کامل و عاجلہ عطا فرما، جو کسی قسم کی مشکلات کا شکار ہیں، روزی کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے اور بچوں کے رشتوں کے حوالے سے، خدایا ان کی مشکلات آسان فرما۔ خدایا جو شہداء آج جا کر حضرت امام حسین کے دربار میں موجود ہے، خدایا ان کو امام کے حضور سرخرو فرما، ہم سب کو بھی امام کے حضور سرخرو فرما، انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو، ظالمین کو، منافقین کو نیست و نابود فرما، اور ایک سورہ فاتحہ تمام شہداء